الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ذاریات کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، 27واں پارہ ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے نافرمانوں کی تباہی اور حضرت لوط علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لے آئے ان کا عذاب سے بچنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے اوپر کیا حالات گزرے اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے مد مقابل میں جو فرعون تھا، اس کی حکومت تھی، اس کی طاقت تھی، وہ سارے کیسے تباہ ہوئے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں کے اندر 2 واقعے بیان فرمائے ہیں کہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی، قوم نوح کیسے تباہ ہوئی۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کے اندر بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے جب ان کو کہا گیا تھا کہ کچھ وقت تک تم دنیا میں مزے لیتے رہو، دنیا کے سامان سے نفع لیتے رہو۔ فعتوا عن امر ربهم، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فاخذتهم الصاعقۃ، اور ایک ہی کڑک نے آ کر کے ان کو پکڑا۔ وهم ينظرون، دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قیام، پھر نہ تو ان کو یہ طاقت تھی کہ کھڑے ہو سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا کافی مرتبہ قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، یہاں صرف اشارہ فرمایا۔ اصل میں ایک قوم تھی سمود کی اولاد، اور بنو سمود کہلاتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے ان کو آ کر کے بہت کچھ سمجھایا، لیکن یہ مان نہیں رہے تھے۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، ویسے مذاق اڑانے کے لیے، بولا کہ اگر تو واقعی نبی ہے اور تو کہتا ہے کہ تیرا رب اتنا کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کو تباہ کر سکتا ہے، ہمیں عزت دے سکتا ہے، جنت میں بھیج سکتا ہے، جہنم میں بھیج سکتا ہے، اگر اتنا طاقتور ہے تیرا رب تو اس کو بولو ان پتھر سے، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ایسا ہوگا کیا؟ پھر بولا کہ ہاں اس شرط پر کہ وہ اونٹنی ابھی پیدا بھی ہو، ابھی اسی پتھر سے نکلے، پھر اس سے بچہ بھی پیدا ہو، پھر ہم مانیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تو جادو کرے اور باہر سے کوئی آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے بہت عہد و پیمان لیے کہ دیکھو اگر ہو گیا پھر مانو گے؟ بولا ہاں پھر مانیں گے، پکا پکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نبی کے اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دیں یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، کوئی نبی کوئی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے۔ دعا کرنے لگے، دعا کرتے 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 اللہ کے فضل سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ ایک بہت آواز ہوئی جس کے اندر پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے ایک بہت بڑی عمدہ قسم کی اونٹنی خوبصورت نکلی، اور جیسے ان کے سامنے آئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں واقعی اونٹنی آ گئی ہے۔ پھر ان کے سامنے بچہ بھی ہوا۔ ابھی ان کے لیے آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی جتنا پانی وغیرہ آتا ہے
یہ پانی ایک دن آپ سارا پیو، اپنے استعمال میں لاؤ، جمع کرو، کیا کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک دن کا پانی پورا اس کو دو گے، بدلے میں یہ سب کو دودھ دے گی، اتنا دودھ دے گی، آپ ان کو مفت کا پانی پلاؤ اور یہ آپ کو سب کے لیے اتنا دودھ دے گی کہ سب کو کافی ہو جائے۔ یہ خوش ہو گئے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کچھ عرصے تک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہاں ایک کوئی بدبخت تھا، وہ اٹھا آ کر کے اسی اونٹنے کو مار دیا، وہ بھی ایک لڑکی کے چکر میں پھنس گیا، اور اس کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ عشق تھا، اور یہ اس کو لیے بہت ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ اس کی ماں کے بڑے باغات وغیرہ تھے اور اس کے جانور اپنے تھے، اس نے چاہا کہ میں اس اونٹنی کو مروا دوں تاکہ میرا پانی روزانہ کا چلتا رہے۔ پھر کسی طریقے سے اس لڑکے کو، اس کا نام تھا قزار، اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تو میری لڑکی کے پیچھے ہے؟ بولا بالکل ہوں، اگر ایسا کوئی صورت ہو تو میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ اس اونٹنی کو مار دے، پھر پکا پکا۔ تو یہ جا کر کے اس ظالم نے آ کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اسی اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پہلے پتہ لگا کہ اس طرح کی سازش چل رہی ہے، اس نے پھر اسی بندے کو بھی سمجھایا، پوری قوم کو سمجھایا، سنو یہ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر آئی ہے اور اسی کی بے ادبی کرنا بڑی خطرناک چیز ہوگی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ کچھ لوگوں نے تو خود شرارت کی، کچھ لوگوں نے بولا ہمارا کیا واسطہ ہے، جو کچھ کرنا ہے جا کر یہ کریں، ہم دوسروں کے معاملات میں کیوں پڑیں۔ اللہ کی قدرت، جیسے ہی انہوں نے رگیں کاٹی تو وہ بیچاری چیخی چلائی اور وہاں وہ فوت ہو گئی، مر گئی، اور بچہ جو تھا وہ پھر چیختا چیختا دوڑا سیدھا پہاڑ کی طرف، پھر پہاڑ کے اندر اللہ نے اس کو جگہ دے دی، وہ بھی گم ہو گیا، چلا گیا۔ ابھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو ایک ہی آواز نے، کڑک نے آ کر کے لیا، سارے اپنے اسی مذاق مستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک ہی آواز آئی تو اسی آواز کا اثر یہ ہوا کہ سارے کے سارے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، ایسے گر گئے کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بدلہ کیا لے سکتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام سے، یا اللہ کے مقابلے میں یہ کر کیا سکتے ہیں؟ روب تاب طاقت اور ان کے اندر مہارت فن تو عجیب قسم کا، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی پکڑ کے اندر ایک لمحے کے اندر، ایک چیخ کے اندر سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ تو اسی آیت، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ فاسق فاجر ہو کر کے رہو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، کسی بھی ٹائم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی کو پانی کے ذریعے سے تباہ کر دیا، کسی کو مچھر کے ذریعے سے تباہ کر دیا، کسی کو اسی چیخ آواز کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ تو دوسری ایک ہی آیت کے اندر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم بھی گزری، اس کے اندر بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ بھی ایک بدکار قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے والی ساری آبادی تباہ ہو گئی تھی، بعد میں پھر اسی ہی کے اولاد میں سے سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال تک ان کے اندر وقت گزارا، اور 950 سال تک مسلسل ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن چند ہی لوگ، 80 کے لگ بھگ لوگ کوئی مسلمان ہوئے۔ 1000 سال، 950 سال کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج کل ہم اگر 10 بندوں کو دعوت دیتے ہیں، اگر 5 مانتے بھی ہیں، 5 صرف انکار کرتے ہیں، تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یار ہماری بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اگر ایک بندہ آپ کی بات مان لے نا تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا،
لیکن وہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کشتی بناؤ، طوفان آئے گا۔ کشتی بنانا شروع کی تو ادھر سے مذاق اڑانا شروع کیا، یہ دیکھو ابھی کشتی ہوگی، اسی لکڑیوں پر بیٹھیں گے اور وہ پھر پانی کے اندر تیرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے تک پہلے کبھی کسی نے کشتی نہ بنائی تھی، نہ دیکھی تھی، نہ پتا تھا کہ کشتی اور جہاز بھی کوئی ہو سکتا ہے، بحری جہاز۔ حضرت نوح علیہ السلام بناتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ پھر بھی بے ادبی کرتے رہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، اور لوگ بھاگتے بھاگتے پہلے تو مذاق سمجھ رہے تھے، جب دیکھا عذاب آ گیا ہے پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، اس طرح سے طوفان تو آتے رہتے ہیں، سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، بارشیں بھی برستی رہتی ہیں۔ جب پانی بڑھنے لگا تو پھر بھی شرمندہ نہیں ہو رہے، پھر پہاڑوں کی طرف، چھتوں کی طرف دوڑتے ہیں، چھت کے اوپر چلے جائیں۔ پانی وہاں پہنچا تو پھر پہاڑوں کی طرف بھاگے، ہم پہاڑ پر چلے جائیں، پانی کتنا ہوگا، 2 فٹ، 5 فٹ، 10 فٹ، 20 فٹ، پہاڑ تک تھوڑی آئے گا۔ سارے وہاں چلے گئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی پہاڑ کی طرف چلا گیا، اور باپ نے بلایا اس کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، بچ جائے گا۔ بولتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچائے گا۔ اللہ، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی بڑھتا گیا، پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی اوپر چلا گیا، اتنا بڑا پانی۔ اتنے میں جب وہاں پہاڑ کے اوپر ڈوبنے لگا، پھر بولتا ہے اے اللہ، اے ابا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ابا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر رہا ہے میرا بیٹا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ٹائم ختم ہو گیا، بس ابھی موقع نہیں ہے، تو نے اتنا سمجھایا، نہ سمجھا تو ابھی اس کے لیے کوئی بھی موقع نہیں ہے۔ تو ساری قوم وہاں تباہ ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ تھے۔ فاسق کس کو بولتے ہیں؟ ہر کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، یا فرض کو، واجب کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا، اللہ معاف فرمائے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، اور کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اور خیانت کسی طرح کی گالیاں بکتا ہے، یہ سارے کبیرے گناہ ہیں۔ فرائض کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، پیسہ ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب سے نہیں دیتا، اسی طریقے سے ماں باپ کا ادب احترام کرنا فرض ہے وہ نہیں کرتا، اور کسی بھی محلے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یہ بندہ یعنی فاسق ہے۔ اسی طرح سے وتر کی نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی نہیں رکھتا، یہ واجب چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان فاسق ہوتا ہے۔ اور فاسق لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے انہم کانوا قوما فاسقین، اس قوم کو تباہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ فاسق قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے فاسقانہ حرکتوں سے، فسق و فجور سے اپنے پناہ میں رکھے، انبیاء کرام کے واقعات سے، قرآن کریم کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔